بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ مائکروسافٹ ورڈ 2007 لیکچر نمبر 28۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ربن نمبر 2 تھا انسرٹ ربن، اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ اس لیکچر سے ہم انشاءاللہ جو ہمارا ربن نمبر 3 ہے مائکروسافٹ ورڈ میں، یعنی پیج لے آؤٹ، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم ایس ورڈ اوپن کرتے ہیں۔ Alt Control W. Document 1 Microsoft Word. Print View Edit. اب مائکروسافٹ ورڈ لوڈ ہو گیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم پیج لے آؤٹ کے ربن پہ جاتے ہیں اور اپنی اندر کی ان کمانڈ کو چیک کرتے ہیں۔ Alt P پریس کرتے ہیں پیج لے آؤٹ پہ جانے کی ڈائریکٹ کمانڈ۔ Alt P. Ribbon. Upper ribbon. Page layout tab 3 of 8. The change ribbon view. اب ہم ٹیب کی مدد سے آگے جاتے ہیں۔ Tab. Lower ribbon. Themes button drop down grid. اس میں سب سے پہلی کمانڈ ہے تھیمز۔ نیکسٹ کمانڈ کو چیک کرتے ہیں۔ Tab. Colors button drop down 2 of 4. نیکسٹ کمانڈ ہے کلر۔ Tab. Fonts button drop down 3 of 4. نیکسٹ کمانڈ ہے فونٹ۔ Tab. Effects button drop down grid 4 of 4. Press. افیکٹس بٹن 4 of 4۔ یعنی اس میں جو پہلی 4 ہمارے پاس جو کمانڈ ہیں، تھیمز، فونٹ، کلر اور افیکٹس، ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو کمانڈ ہیں بیسیکلی ان کا تعلق ہمارے مائکروسافٹ ورڈ کی سیٹنگ سے ہے۔ یعنی ان میں سیٹنگ سے ریلیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں جیسے فونٹ، کلر، تھیمز وغیرہ، جو بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو یوز کیے بغیر اپنے نیکسٹ ربن پر نیکسٹ جو ہماری کمانڈ ہے اس سے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں ان جو پریویس میں نے آپ کو بتایا یہ جو 4 ہمارے پاس کمانڈ ہیں ان کو یوز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہی بیسٹ ہیں۔ اب ہم ٹیب پریس کرتے ہیں اور اگلے گروپ باکس کو چیک کرتے ہیں۔ Tab. Page setup group box. Margins button drop down 1 of 8. Press space to act. نیکسٹ ہمارے پاس جو گروپ باکس ہے وہ ہے پیج سیٹ اپ کا، اور پیج سیٹ اپ کے اندر کی جو پہلی کمانڈ ہے وہ ہے مارجن۔ اب سب سے پہلے ہم ان ساری کمانڈ کو پہلے چیک کر لیتے ہیں، پھر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ Tab. Orientation button drop down. نیکسٹ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے اورینٹیشن۔ Tab. Size button drop down. نیکسٹ ہے سائز۔ Tab. Columns button drop down. نیکسٹ ہے کالم۔ Tab. Breaks button drop down. بریکس بٹن۔ Tab. Line numbers button drop down. لائن بٹن ڈراپ ڈاؤن۔ Tab. Hyphenation button drop down. ہائفنیشن بٹن۔ Tab. Page setup button menu 8 of 8. پیج سیٹ اپ بٹن 8 of 8۔ یعنی یہ جو ہمارا پیج سیٹ اپ کا جو گروپ باکس ہے اس کے اندر ٹوٹل 8 کمانڈز ہیں۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب شفٹ ٹیب کی مدد سے میں پیچھے جاتا ہوں اور پیج سیٹ اپ کے اندر کی جو پہلی کمانڈ ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ Shift tab. Size shift tab. Themes group tab. Page setup group box. Margins button drop down 1 of 8. Press space to activate comma. Then use up or down arrow period. Alt followed by PM. ہمارا جو پہلا جو کمانڈ ہے مارجن، اس کی ڈائریکٹ کمانڈ ربن کے اندر سے Alt P فالوڈ بائی M ہے۔ یعنی Alt P سے ہم پیج لے آؤٹ کے ربن پہ جاتے ہیں اور M سے مارجن کے آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اور پھر اس ربن کی کمانڈ کو ڈائریکٹ اپلائی کریں گے۔ Escape. Leaving menu bar. Print view. Edit. مارجن کی کمانڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو مارجن کے بارے میں ایک اوور ویو دیتا چلوں کہ مارجن بیسیکلی جو آپ کا ڈیفالٹ جو ہماری جو اسکرین ہوتی ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں وہ اس کا ڈیفالٹ جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً 8x11 کا ہوتا ہے۔ یعنی 8 انچز اس کی وڈتھ ہوتی ہے اور 11 انچز اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اور اس پوزیشن کو ہم پورٹریٹ پوزیشن بھی کہتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ اس کا مارجن سیٹ ہوتا ہے، یعنی ٹاپ لیفٹ رائٹ باٹم، یعنی چاروں اطراف سے اس کا مارجن سیٹ ہوتا ہے۔ مارجن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ جہاں پہ آپ ٹائپ کرتے ہیں اس سے رائٹ لیفٹ ٹاپ باٹم پہ کچھ سپیس خالی ہوتی ہے،
تاکہ جب آپ ٹائپنگ کریں اور پرنٹ آؤٹ نکالیں تو آپ کا پرنٹ آؤٹ ایگزیکٹ صحیح نکلے، یعنی وہ آپ کے پیج میں کہیں ضائع نہ ہو۔ تو یہ جو مارجن ہوتا ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان یور ریکوائرمنٹ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بائی ڈیفالٹ رائٹ لیفٹ پہ اور ٹاپ باٹم پہ 1 انچ سیٹ ہوتا ہے۔ نارمل حالات میں ہم اسی کو یوز کرتے ہیں، مگر اگر آپ کوئی سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ اندر ایک پیج کے اندر آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مارجن کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم ان مارجن کو سیٹ کرنا سیکھیں گے۔ مارجن کو سیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کرسر کی پوزیشن چیک کرنا اور لائن کی پوزیشن چیک کرنا، ان دونوں کی کمانڈ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو مارجن کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ جب ہم پیج کو لوڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو کرسر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ 1.0 کی پوزیشن پہ ہوتا ہے، یعنی 1.0 سے مراد یہ ہے کہ یہ 1 انچ کی سپیس پر ہوتا ہے، یعنی لیفٹ سائڈ پر آپ کی 1 انچ کی سپیس خالی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے کرسر کی پوزیشن کو ایک کمانڈ کے ذریعے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ جس پوزیشن پر بھی ہوں تو اس پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے آلٹ ڈیلیٹ پریس کریں گے تو ہمیں اپنے کرسر کی پوزیشن پتہ چل جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مارجن ہوتا ہے یہ لیفٹ اور رائٹ سے 1 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے، اس لیے جو ہمارا ٹیکسٹ جہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ ایریا 6 انچز کا ہوتا ہے، کیونکہ 8 انچز اس کی ٹوٹل چوڑائی ہوتی ہے۔ 1 انچ دونوں اطراف سے کم کر دیں تو پیچھے 6 انچ بن جاتی ہے۔ 1 انچ کے اندر ہم 10 کریکٹرز ٹائپ کر سکتے ہیں ڈاٹ کاما اسپیسز کو ملا کر، اور اسی طرح 6 انچز میں ہم 60 کریکٹرز ٹائپ کر سکتے ہیں، یعنی 1 پوائنٹ پہ 1 کریکٹر یا ڈیجٹ یا اس طرح کوئی لیٹر یا کوئی نمبر، کوئی ڈاٹ یا اسپیس وغیرہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو 1.0 سے مراد یہ ہے کہ یہ 10 کریکٹر جتنی اسپیس ہماری بائی ڈیفالٹ مارجن میں سیٹ ہوتی ہے۔ تو اب ہم کرسر کی پوزیشن چیک کرتے ہیں، آلٹ ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں اپنی کرسر کی پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے۔ آلٹ ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں، PC cursor active. 1 inch from left, 1 inch from top, page 1. Current window restriction. آپ نے سنا کہ اس نے ہمیں کرنٹ پوزیشن اناؤنس کر کے بتائی 1.0 فرام لیفٹ، 1.0 فرام ٹاپ۔ اسی طرح یہ رائٹ اور باٹم سے بھی اسی طرح 1 انچز کی ہے۔ تو جب ہم اپنے ڈیورنگ دا ٹائپنگ ہم ٹیب پریس کرتے ہیں، ایک ٹیب جو ہوتا ہے وہ 5 کریکٹر جتنی سپیس خالی کر دیتا ہے، یعنی ہمارا جو کرسر ہوتا ہے وہ 5 کریکٹر جتنی سپیس آگے موو ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ اب ٹیب پریس کرتا ہوں تو آپ سنیے گا Tab 1.50 inches. 1.50 انچز، یعنی پہلے ہمارا کرسر 1.0 کی پوزیشن پہ تھا یعنی 1 انچ کی، اب 5 کریکٹر جتنی سپیس خالی ہو گئی یعنی 1.5 کی پوزیشن پہ چلا گیا۔ اب مزید میں ٹیب پریس کرتا ہوں، آپ سنیے گا Tab 2.00 inches. 2.00 انچز، یعنی اب ہمارا کرسر 2 انچ کی پوزیشن پر ہے۔ اسی طرح آگے پریس کرتا ہوں میں، Tab 3.00 inches. اب میں نے 2 دفعہ ٹیب پریس کیا تو یہ 3.0 کی پوزیشن پر چلا گیا، یعنی 6 انچز ہمارے پاس ایک لائن میں ہوتے ہیں تو یہ 3.0 یعنی سینٹر میں ہمارا کرسر موجود ہے۔ اسی طرح آپ اپنے کرسر کی پوزیشن کو دوبارہ اگر چیک کرنا چاہیں کہ آپ کا کرسر کس پوزیشن پہ ہے تو آلٹ ڈیلیٹ دوبارہ پریس کریں گے۔ PC cursor active. 3 inches from left, 1 inch from top, page 1. Current window restriction. اب آپ نے سنا اس نے اناؤنس کیا 3.0 فرام لیفٹ اینڈ 1 انچز فرام ٹاپ۔ اب اگر میں اپنے جس لائن پر بھی موجود ہوں اس لائن کی پوزیشن چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں انسرٹ ڈیلیٹ کا کی اسٹروک استعمال کروں گا۔ انسرٹ ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں اور اپنی لائن کو چیک کرتے ہیں۔ Line 1, column 5. اب آپ نے سنا اس نے لائن 1 اناؤنس کیا، یعنی اس وقت میں لائن نمبر 1 پر موجود ہوں۔ اس سے آپ اپنی لائنز کو چیک کر سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 انچز میں آپ 60 کریکٹرز ٹائپ کرتے ہیں ایک لائن میں،
اور اگر ایک پیج ہے, ایک پیج کے اندر آپ کا 1 انچ کا ٹاپ اور باٹم کا مارجن سیٹ ہے, تو اس میں تقریباً آپ 25 لائنیں, تقریباً 25 لائنز 25 لائنز آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. اب میں فار ایگزامپل یہاں پہ انٹر پریس کرتا ہوں تو ہمارا جو کرسر ہے وہ دوبارہ 1.0 کی پوزیشن پر چلا جائے گا. Enter. اب میں ایک اور انٹر پریس کرتا ہوں. Enter. اب میں یہاں پہ دوبارہ اپنے کرسر کی پوزیشن چیک کرتا ہوں. PC cursor active. 1 inch from left, comma. 1.71 inches from top, comma. Page 1. Current window restriction. اب آپ نے سنا کہ اس نے اناؤنس کیا 1 inch from left and 1.75 from top, یعنی جب ہم نے 2 دفعہ انٹر پریس کیا تو ٹاپ سے ہمارا مارجن زیادہ ہو گیا, یعنی جو پہلے 1.0 تھا ٹاپ کا مارجن اب 1.75 سم تھنگ ہمیں اناؤنس کر رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی جو ہے کہ تیسری لائن پر ہیں اور جاز ہمیں جو ہماری ہائٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر کے بتا رہا ہے. تو اگر ہم لائن نمبر چیک کرنا چاہیں تو انسرٹ ڈیلیٹ دوبارہ پریس کریں گے. Line 3, column 1. اب آپ نے سنا اس نے اناؤنس کیا لائن 3, یعنی جب میں پہلے لائن پہ تھا اس کے بعد میں نے 2 دفعہ انٹر پریس کیا تو تیسری لائن پہ آ گیا, تو اس لیے یہ لائن 3 اناؤنس کر رہا ہے. امید ہے آپ کو کرسر کی پوزیشن چیک کرنا اور لائن کو چیک کرنا آ گیا ہوگا. اب ہم مارجن کو ڈسکس کرتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ڈائریکٹ کمانڈ جو کہ مارجن کو اپلائی کرنے کی ہے, پیج مارجن سیٹ کرنے کی, وہ ہے Alt P followed by M. Alt P followed by M پریس کرتے ہیں. Alt P, M, lower ribbon, page setup group box, margins list box, last custom setting top, colon 1.5. اب ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے مارجن کے ڈائلاگ باکس پر ہے. سب سے پہلے ان کی کمانڈ کو چیک کرتے ہیں. Menu, custom margins list box, normal top, colon 1, quote bottom, colon 1, quote left, colon 1, quote right, colon 1, quote. اب آپ نے سنا یہ ہمیں نارمل, جو پہلا ہمارے پاس آپشن ہے وہ نارمل میں اس نے اناؤنس کیا 1 فرام ٹاپ, 1 فرام باٹم, 1 انچ فرام لیفٹ, 1 فرام رائٹ, یعنی چاروں سائڈوں سے 1 انچ کی سپیس خالی ہے. تو ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں اگلی مارجن کو چیک کرنے کے لیے. Margins list box, narrow top, colon 0.5, quote bottom, colon 0.5, quote left, colon 0.5, quote right, colon 0.5, quote. نیکسٹ جو ہمارے پاس جو آپشن ہے نیرو کا, اس میں ہمارے چاروں طرف سے 0.5 کی مارجن سیٹ ہے, یعنی آدھا انچ چاروں طرف سے. پچھلے والے نارمل میں 1 انچ تھا, اس میں آدھا انچ چاروں اطراف سے ہے. اسی طرح ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. Margins list box, moderate top, colon 1, quote bottom, colon 1, quote left, colon 0.75, quote right, colon 0.75, quote to move through. نیکسٹ ہمارے پاس جو ماڈریٹ کا جو مارجن جو ہمارے پاس آپشن ہے, اس میں 1 انچ کا ٹاپ اور باٹم سے اور 0.75 کا لیفٹ اور رائٹ سے ہے, یعنی 1 کوارٹر فرام لیفٹ اور رائٹ سے اور 1 انچ کا ٹاپ اور باٹم سے. اب اگر آپ اپنی مرضی سے کسی ایک کو بھی چوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. Margins list box, wide top, colon 1, quote bottom, colon 1, quote left, colon 2, quote right, colon 2, quote to move. اب اس میں ہمیں 1 انچ ٹاپ اور باٹم سے اور 2 انچ رائٹ اور لیفٹ سے ہے. اب فار ایگزامپل آپ کسی بھی مارجن کو چوز کرنا چاہیں تو اس پر موو کر کے انٹر پریس کر دیں گے. سب سے پہلے ہم جو ڈیفالٹ ہمارے پاس یہ مارجن سیٹ ہیں ان کو اپلائی کرنا سیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے یعنی کسٹم مارجن بنانا بھی سیکھیں گے. تو میں فار ایگزامپل اس پہ انٹر پریس کر دیتا ہوں. Leaving menus, edit. اب ہمارا جو مارجن ہے وہ جو ہم نے چوز کیا ہے اس کے مطابق سیٹ ہو گیا. اس کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے پیج کی پراپرٹیز کو چیک کریں گے. پیج کی پراپرٹیز کو چیک کرنے کے لیے کی بورڈ سے ہم انسرٹ F1 پریس کریں گے. انسرٹ F1 پریس کرتے ہیں. This is a document window, period. This is the text area of an open document, period. آپ کے سامنے پیج پراپرٹیز کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اس میں ہم اپ ایرو یا ڈاؤن ایرو کی مدد سے اس کی پراپرٹیز چیک کر سکتے ہیں. اب میں ڈاؤن ایرو پریس کرتا ہوں. The document has one section, left parent, right parent, period. اب اسی طرح سے اناؤنس کیا ڈاکومنٹ ہیز 1 section. ڈاؤن ایرو مزید پریس کرتے ہیں. The cursor is in section 1, period. The cursor is section 1, period. Margins for this section are set as follows, colon. Margin of this paper is set as follows.
یعنی اس کے نیچے ابھی ہمیں اناؤنس کرے گا کہ آپ کے مارجن کون کون سے سیٹ ہیں. left 2 inches, لیفٹ 2 انچز, right 2 inches, رائٹ 2 انچز, top 1 inches, ٹاپ 1 انچز, bottom 1 inches, باٹم 1 انچز. یعنی لیفٹ اور رائٹ سے 2 انچز کا مارجن سیٹ ہے اور ٹاپ اور باٹم سے 1 انچ کا ہمارے پاس مارجن سیٹ ہے. یعنی 2 انچ سے مراد یہ ہے کہ 4 انچ کا گیپ یہ مارجن کے اندر رہے گا. اس میں آپ کچھ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اور جاز وہاں پر موو بھی نہیں کر سکتا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفالٹ پیپر 8 انچز کا ہوتا ہے, تو اگر آپ اس میں سے 2 انچ رائٹ اور لیفٹ سے نکال لیں تو آپ کے پاس جو ورک ایریا بچے گا وہ 4 انچز کا بچے گا. یعنی ایک لائن میں آپ 4 انچز کا ڈیٹا ٹائپ کر سکتے ہیں, اور ایک انچ میں 10 کریکٹرز ہوتے ہیں تو 4 انچز میں یعنی 40 کریکٹرز ایک لائن میں ٹائپ کر سکیں گے. اس پر اب اسکیپ کی پریس کرتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹ میں واپس آتے ہیں. escape, blank, edit, اب اگر آپ دوبارہ اپنے اس مارجن کو دوبارہ کسی اور کمانڈ کو چوز کرنا چاہیں تو دوبارہ Alt P فالوڈ بائی M پریس کرتے مارجن کے ڈائلاگ باکس میں جائیں گے اور کسی اور کو چوز کر لیں گے. فار ایگزامپل میں دوبارہ اپنا ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے اس کو چوز کرنا چاہتا ہوں. Alt P فالوڈ بائی M پریس کرتے ہیں. alt P, and lower ribbon, اب ہمارے پاس ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اب پیروں کی مدد سے نارمل پہ جائیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے. menu, margins list box office 2000, margins list box mirror top colon, margins list box wide top colon, mark menu, margins list box last custom setting top colon, margins list box normal top colon 1 quote, نارمل والے پہ ڈائلاگ باکس نارمل والے آپشن پہ آ کے انٹر پریس کر دیں گے تو ہماری جو ڈیفالٹ جو پیج کی سیٹنگ ہے وہ اپلائی ہو جائے گی. leaving menus, edit. اب دوبارہ اس کو کنفرم کرتے ہیں, انسرٹ F1 پریس کرتے ہیں. This is a document window period. Here اب ہم ڈاؤن ایرو سے دوبارہ نیچے آتے ہیں. This is the document. The cursor is in section. Margins for this section are set as follows: left 1 inches, لیفٹ 1 انچز, right 1 inches, رائٹ 1 انچز, top 1 inches, ٹاپ 1 انچز, bottom 1 inches. باٹم 1 انچز. یعنی چاروں طرف سے یہ 1 انچ کا دوبارہ سے سیٹ ہو گیا. اب ہم اسکیپ کی پریس کرتے ہیں, پراپرٹیز سے باہر آتے ہیں. Escape, blank, edit. یہ تو تھا جو بلٹ ان ہمارے پاس آپشن ہے مارجن کے, ان کو چوز کرنا. اب اگر آپ اپنی مرضی سے مارجن سیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے دوبارہ ہمیں مارجن کے ڈائلاگ باکس پہ جانا پڑے گا اور کسٹم مارجن کے آپشن کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. Alt P فالوڈ بائی M پریس کرتے ہیں. Alt P, upper and lower ribbon, page setup group box. اب ہمارے پاس ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. آپ پیرو یہ ڈاؤن ایرو کی مدد سے کسٹم مارجن کے آپشن کو چوز کریں گے. Margins list, margins list box last custom set menu, custom margins to move through the کسٹم مارجن کے بٹن پہ آ کر انٹر پریس کر دیں گے. menu, page setup dialog, margins page, margins, top colon edit spin box, 1 quote, to set the value, use the arrow keys or type the value, period. اب ہمارا فوکس جو ہے کہ ٹاپ کے مارجن پر ہے, یعنی آپ ٹاپ ایڈٹ سپن باکس پر ہے. آپ اپنی مرضی سے اس یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں یا ایروز کیز کی مدد سے مارجن کو سیٹ کر سکتے ہیں. یہ 1 انچز پر ہے. Top colon edit spin box 1 quote. 1 کوٹ یعنی 1 انچز. اب میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ کا ایریا میں بڑھا دوں یعنی 2 انچز کر دوں تو میں 1 پوائنٹ اس کو بڑھاؤں گا. 1.1 quote. 1.1 کوٹ 1.2 quote. یعنی 1 پوائنٹ یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں اس کو بڑھاتا ہوں 2 انچز تک لے کے جاتا ہوں. 1.8 quote. 1.2 quote. 2 انچز کر دیا. اب میں ٹیب پریس کروں گا اگلے مارجن کو سیٹ کرنے کے لیے. Tab, bottom colon edit spin box 1 quote. باٹم کا جو مارجن ہے وہ بھی 1 پر سیٹ ہے 1 انچز پر. اس کو بھی بڑھاتے ہیں 1.2 quote. 2 کوٹ یعنی اس کو میں نے 2 انچ کر دیا. Tab, ٹیب left پریس کرتے colon ہیں. edit spin, لیفٹ کے ایڈٹ سپن باکس پہ آ گئے. left colon edit spin box 1 quote. لیفٹ کا بھی 1 انچ پر ہے, اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو میں 1.5 کر دیتا ہوں. 1.5 quote. اب 1.5 کر دیا لیفٹ. ٹیب پریس کرتے ہیں. Tab, right colon edit spin box 1 quote, to set the value, use رائٹ کو بھی بڑھا دیتے ہیں 1.5 کر دیتے ہیں. 1.5 quote. 1.5 کوٹ. اب میں نے اس کو 1.5 کر دیا. ٹیب پریس کرتے ہیں. Tab, gutter colon edit spin box 0 quote, to set the value, use the arrow keys or type the value, period.
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है गटर। गटर से मुराद ये है कि जब आप अपनी बुक को बाइंड कराते हैं तो उसके लिए हम गटर का मार्जिन सेट करते हैं, ताकि जब प्रिंट आउट निकालें और जब आप उसके अंदर बुक बाइंडिंग के दौरान उसकी क्लिप्स लगाएं तो आपका टेक्स्ट, वो आपकी जो क्लिप्स हैं वो टेक्स्ट के ऊपर ना आए, तो वो आपका जो मार्जिन आपने लेफ्ट साइड से या टॉप से जहां से आप बाइंडिंग करा रहे हैं तो उस मार्जिन से भी मजीद ये हमारे मार्जिन को ज्यादा कर देगा ताकि हमारा टेक्स्ट ज़ाया ना हो। तो इसको आप उस वक्त गटर को ज्यादा करते हैं जब आपने बुक को बाइंड कराना हो, तो इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। फिलहाल इसको टैब प्रेस करते हैं। Tab, gutter position combo box left to change the selection use the arrow keys period. नेक्स्ट आ गया गटर पोजीशन। गटर पोजीशन से मुराद ये है कि आप बुक को जिस तरफ से बाइंड करा रहे हैं तो वो उस तरफ से हमें गटर की पोजीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेफ्ट सिलेक्ट है, क्योंकि यूजुअली हम लेफ्ट साइड से ही बुक को बाइंड कराते हैं। डाउन एरो प्रेस करते हैं, अगली कमांड को चेक करते हैं। टॉप यानी अगर बुक को आप टॉप से बाइंड करा रहे हैं तो टॉप को सिलेक्ट करेंगे। ये भी जब आपने बुक को बाइंड कराना हो उस वक्त के ऑप्शन को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट को ही चूज कर लेता हूँ। Left. अब टैब प्रेस करते हैं। Tab, orientation, portrait radio button checked to change. ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, रेडियो बटन चेक। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि ओरिएंटेशन जो हमारा डिफॉल्ट जो पेज होता है ये पोर्ट्रेट की पोजीशन पर सिलेक्ट होता है, यानी आपका पेज का जो स्टाइल है वो किस पोजीशन पे हो। पोर्ट्रेट से मुराद ये है कि ये विड्थ में कम और हाइट में ज्यादा होता है। जैसा कि ये जो हमारा पेज है अभी पोर्ट्रेट पोजीशन में है, यानी इसकी जो विड्थ है वो 6 इंचेस की है और हाइट तकरीबन 9 इंचेस की है मार्जिन के अलावा। तो अगर आप कुछ ऐसा पेपर बना रहे हैं जो यूजुअली तो हम पोर्ट्रेट ही यूज होता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा पेपर है जो विड्थ में ज्यादा है और हाइट में कम है तो उसके लिए हम लैंडस्केप के ऑप्शन को चूज करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट ही सेट है। टैब प्रेस करते हैं, डाउन एरो प्रेस करते हैं। Orientation, landscape radio button checked. अब मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो लैंडस्केप चेक्ड हो गया। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रिंट आउट निकालने से पहले पता हो कि आपका पेपर कौन सा है। अगर वो लैंडस्केप का है तो सबसे पहले आप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप को सेट करेंगे और फिर अपने राइट और लेफ्ट टॉप बॉटम की मार्जिन को सेट करेंगे। अदरवाइज ये आपके जो मार्जिन है उनको मिक्स अप कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट ही सेट होता है, तो पोर्ट्रेट अगर आप निकाल रहे हैं प्रिंट तो आपको ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको दोबारा जो है पोर्ट्रेट सेट कर देता हूँ अप एरो से। Orientation, portrait radio button checked. अब मैं टैब प्रेस करता हूँ नेक्स्ट कमांड पे जाने के लिए। Tab, multiple pages combo box normal to change the selection use the arrow keys. इसको हम नॉर्मली रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, apply to combo box whole document. अप्लाई टू कॉम्बो बॉक्स होल डॉक्यूमेंट, यानी ये जो सेटिंग है आपके होल डॉक्यूमेंट पर सेट होगी। टैब प्रेस करते हैं। Tab, apply to default ... button to activate press space bar period. अप्लाई टू डिफॉल्ट बटन। अगर हम डिफॉल्ट बटन पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमने मार्जिन अभी पीछे सेट किए हैं ये हमारे एज अ डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे, यानी जब भी आप नेक्स्ट टाइम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो इन्हीं सेटिंग के साथ आपकी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होगी और यही मार्जिन सेट होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेटिंग आपकी सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए हो तो हम इस डिफॉल्ट के बटन पर एंटर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, OK button to activate press. ओके बटन, इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। Print view edit. अब हमारा जो है ये सेटिंग अप्लाई हो गई। इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट F1 से। This is a document window here. अब डाउन एरो से जाते हैं नीचे। This is the cursor is in section margins for this section are set as follows: left 1.5 inches, लेफ्ट 1.5 इंचेस, right 1.5 inches, राइट 1.5 इंचेस, top 2 inches, टॉप 2 इंचेस, bottom 2 inches. बॉटम 2 इंचेस। अब आपने सुना कि जो सेटिंग हमने कस्टम मार्जिन में सेट की थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो गई। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, blank, edit. अब हमारी कस्टम मार्जिन इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये तो था तरीका जो है जो बिल्ट इन हमारे पास मार्जिन है उनको सेट करना या फिर अपनी मर्जी से
کسٹم مارجن سیٹ کرنا۔ امید ہے آپ کو ان دونوں کمانڈ کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پیج لے آؤٹ کے اندر، مارجن کے بعد جو ہماری نیکسٹ کمانڈ ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Alt P پریس کرتے ہیں اور پیج لے آؤٹ میں جاتے ہیں۔ Alt P, tab, fonts tab, page tab, orientation button, shift tab, margins button drop down. مارجن بٹن ہو گیا، ٹیب پریس کرتے ہیں۔ Tab, orientation button drop down, 2 of 8. Press space to activate comma, then use up or down arrow period. Alt followed by P, O. نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے اورینٹیشن، جو ہم نے ابھی پیج مارجن میں بھی ڈسکس کی۔ اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسکیپ کی پریس کرتے ہیں، ڈائریکٹ کمانڈ اپلائی کرتے ہیں۔ Escape, leaving menu bar, print view, edit. یعنی ہم اورینٹیشن میں جو ہے اپنی مرضی کا، فار ایگزامپل اگر آپ جو پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں اس میں آپ کو پہلے پتا ہو کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ آیا کہ وہ لینڈسکیپ پوزیشن میں ہے یا پورٹریٹ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو پورٹریٹ سائز ہوتا ہے وہ وڈتھ میں کم اور ہائٹ میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو لینڈسکیپ ہوتا ہے وہ آپ کی وڈتھ میں زیادہ اور ہائٹ میں کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ میں کام کرنے سے پہلے آپ کو اپنے پیپر سائز کا معلوم ہو۔ آپ بعد میں بھی پیپر سائز کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کا ٹیکسٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے سائز کے اورینٹیشن کے حساب سے آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گا۔ تو اب ہم اورینٹیشن کی کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کے اندر کی کمانڈ کو چیک کرتے ہیں۔ Alt P followed by O پریس کرتے ہیں۔ Alt P, ribbon, O, lower ribbon, page setup group box, orientation list box portrait, 3 of 8. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period, P. اب آپ نے اس کے اندر ہمارے پاس اورینٹیشن کے اندر وہی دو کمانڈز آ گئی۔ پورٹریٹ، سب سے پہلے پورٹریٹ ہے، ٹیب پریس کرتے ہیں۔ Tab, orientation list box, landscape, 8 of 8. اب دوسری ہے لینڈسکیپ، بائی ڈیفالٹ پورٹریٹ سیٹ ہوتی ہے، اور اب اگر ہم لینڈسکیپ پہ انٹر کریں گے تو آپ چیک کیجئے گا یہ پیج کی جو ہے لے آؤٹ وہ چینج ہو جائے گا۔ Leaving menu bar, print view, edit. اب آپ چیک کریں کہ یہ جو ہے ہمارا جو پیج ہے اس کا جو ڈیزائن ہے، جو لے آؤٹ ہے وہ چینج ہو گیا، یعنی یہ وڈتھ میں زیادہ اور ہائٹ میں کم ہو گیا۔ اگر آپ اس کو دوبارہ سے چینج کرنا چاہیں تو دوبارہ اورینٹیشن کی کمانڈ میں جائیں گے اور دوبارہ پورٹریٹ سیٹ کر دیں گے۔ Alt P followed by O پریس کرتے ہیں۔ Alt P, up O, lower ribbon, page setup group box, orientation list box portrait, 3 of 8. اب اس کے اندر دوبارہ پورٹریٹ کو چوز کر دیں گے۔ فار ایگزامپل میں پورٹریٹ پہ انٹر پریس کرتا ہوں۔ Leaving menu bar, edit. اب ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے وہ دوبارہ پورٹریٹ پہ سیٹ ہو گیا۔ کمانڈ سمپل ہی ہے کہ اگر آپ اپنے پیج کو ہائٹ میں زیادہ اور وڈتھ میں کم کرنا چاہیں تو پورٹریٹ کی کمانڈ کو یوز کریں گے، اور اگر آپ جو ہے اگر آپ ڈاکومنٹ کو وڈتھ میں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہائٹ میں کم تو اس کے لیے لینڈسکیپ کو چوز کریں گے۔ امید ہے آپ کو ان اورینٹیشن کے اندر ان دونوں کمانڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر سے جو ہمارے اس جو پیج سیٹ اپ کے اندر جو گروپ باکس ہے اس کی اندر کی مزید کمانڈ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔